اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا 1 سے 21 تک کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم اس خدا کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے۔ وہ دانا اور باخبر ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ وہ رحیم اور غفور ہے۔ منکرین کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی ہے؟ کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، وہ تم پر آ کر رہے گی۔ اس سے ذرا برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے۔ یہ قیامت اسی لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے، اور خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ منکرین لوگوں سے کہتے ہیں ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا، اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ نامعلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے؟ نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اس آسمان و زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بڑا فضل عطا کیا تھا۔ ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں، اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا، اس ہدایت کے ساتھ کہ وہ زریں بنا اور ان کے ہلکے ٹھیک اندازے پر رکھ۔ اے آل داؤد علیہ السلام، نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا۔ صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک، اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک۔ ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے۔ ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا، اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن، اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی باری دیگیں۔ اہل داؤد علیہ السلام، عمل کرو شکر کے طریقے پر۔ میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کہہ رہا تھا۔ اس طرح جب سلیمان علیہ السلام گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کا جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ صباح کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی، 2 باغ دائیں اور بائیں۔ کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ، اس کا ملک ہے عمدہ و پاکیزہ، اور پروردگار بخشنے والا فرمانے والا۔ مگر وہ منہ موڑے گئے۔ آخرکار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا، اور ان کے پچھلے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ انہیں دیے، جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جاؤ کے درخت تھے، اور کچھ تھوڑی سی بیریاں۔ یہ تھا ان کی کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور نہ شکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم اور کسی کو نہیں دیتے۔ اور ہم نے ان کے ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے
برکت عطا کی تھی، نمایاں بستیاں بسا دی تھی اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھی۔ چلو پھرو ان رستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ، مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے۔ انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا، آخرکار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر و شاکر ہو۔ ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا۔ ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے۔ تیرا رب ہر چیز پر نگراں ہے۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔